اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آپ سب کو آپ کے اپنے فیملی چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام ہے ہمارا آپ کا سب کا یوٹیوب چینل، این الٹیمیٹ گیٹ وے آف انٹرٹینمنٹ اینڈ انجوائمنٹ۔ دوستو، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی تحقیق لے کر آئے ہیں جو شاید آپ نے نہ پڑھی ہوگی نہ ہی سنی ہوگی، اور یہ آپ کے ذہنوں کی بند کھڑکیاں کھول دے گی، اور یہ آپ کی عملی زندگی میں بہت کام آنے والی ہے۔ بیگمات کے بولے گئے الفاظ کے صحیح معنی کی تحقیق۔ اس تحقیق کے پیچھے 5 ماہ کی محنت، 300 شادی شدہ مردوں کے انٹرویوز، 100 کپ چائے اور 50 دفعہ گھر سے بے دخلی شامل ہے۔ تو دوستو، بیگمات کی باتیں بظاہر عام لگتی ہیں، مگر ان میں چھپے معنوں کا پتہ تب پتہ چلتا ہے جب بندہ صوفے پر سوتا ہے۔ تو لیجیے پیش ہے بیگمات کی زبان کی نئی لغت۔ جب بیگم صاحبہ فرمائیں ٹھیک ہے اور ساتھ ہی پلیٹ یا تکیہ فرش پر ایسے دے ماریں جیسے زلزلہ آ گیا ہو، تو بھائی یقین جانیے یہ ٹھیک ہے دراصل ایک بہت بڑا رسک اور عالمی خطرہ ہے۔ فوراً جائے وقوع سے بھاگ لیں، یا پھر اپنی صفائی میں نوبل انعام یافتہ تقریر تیار کر لیں۔ اور جب وہ پرسکون لہجے میں پوچھیں کیا، تو ہرگز یہ مت سمجھیں کہ آپ کی آواز ان تک نہیں پہنچی۔ دراصل قدرت آپ کو ایک سنہری موقع دے رہی ہے کہ پچھلے 5 منٹ میں جو بھی آپ نے بکواس کی ہے اسے فوراً بدل دیں۔ یہ آپ کا ری ٹیک ہے اور اس بار غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب اگر وہ مہربانی فرماتے ہوئے کہیں جو آپ کا دل چاہے کرو، تو جناب آپ کا دل کچھ بھی چاہے آپ نے اس طرف دیکھنا بھی نہیں ہے۔ یہ تو ایک ایسا جال ہے جس میں پھنسنے والا آج تک واپس نہیں آیا۔ اپنی مرضی کا کام کرنا ایسے ہی ہے جیسے شیر کے منہ میں انگلی ڈالنا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اگر وہ یہ کہہ دیں مجھے تنہا چھوڑ دو، تو دور سے بھی ان کے سائے سے بچیں۔ ان کے پاس ٹھہرنے کا خیال دل میں لانا بھی اتنا ہی خطرناک ہے جتنا بارود کے ڈھیر پر ماچس کی تیلی پھینکنا۔ اس کا مطلب ہے کہ اندر ایک طوفان مچا ہوا ہے اور اگلا نشانہ آپ ہی ہوں گے۔ آخر میں اگر وہ معصومیت سے کہیں مجھے نہیں پتہ، تو اس فریب میں مت آئیے گا۔ ان کے پاس کائنات کی ہر چیز کی معلومات کا خزانہ موجود ہے۔ اس مجھے نہیں پتہ کا صاف مطلب ہے بس کرو۔ اس موضوع پر ایک لفظ بھی اب میری سماعتوں سے ٹکرایا تو قیامت آ جائے گی۔ اور جب وہ پوچھیں میں موٹی لگ رہی ہوں، تو خبردار، یہ سوال نہیں بارودی سرنگ ہے۔ اگر آپ نے غلطی سے بھی ہاں کہہ دیا تو آپ کا سوشل میڈیا تو کیا، آپ کا وجود بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اور اگر آپ نے ڈٹائی سے نہ کہا تو فوراً جوابی حملہ ہوگا، جھوٹ مت بولو مجھے سب پتہ ہے۔ اس صورتحال میں بہترین حکمت عملی یہ ہے کہ اچانک زوردار کھانسی شروع کر دیں، یا پھر اپنے موبائل کو آسمان کی طرف اٹھا کر سگنل تلاش کرنے کا ڈرامہ کریں، یا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ موبائل کان پر لگا کر پتلی گلی سے نکل لیں، یہ کہتے ہوئے کہ باز کا فون آیا ہے۔ جب وہ کہیں بس 5 منٹ میں تیار ہو جاتی ہوں، تو جناب یہ سن کر فوراً فریج سے ٹھنڈا جوس نکالیں، اپنا موبائل چارجنگ پر لگائیں اور کسی اچھی سی کتاب کا پہلا باب شروع کر دیں، یا موبائل یا ٹی وی پر اپنا پسندیدہ پروگرام دیکھنا شروع کر دیں، کیونکہ ان 5 منٹوں میں کم از کم 2 جوڑے کپڑے، 3 قسم کے جھمکے، 1 درجن پر لپسٹک کے شیڈز اور لاتعداد سیلفیاں لی جائیں گی۔ اور آخر میں سوال ہوگا میں کیسی لگ رہی ہوں، جس کا جواب آپ کو نوبل امن انعام کا حقدار بنا سکتا ہے۔ اور جب وہ فرمائیں ہمیں بات کرنی ہے، تو بس سمجھ جائیں
آپ کا دماغ خود بخود ماضی کے تمام گناہوں کی فلم چلانا شروع کر دے گا۔ کہاں گڑبڑ ہوئی؟ کہیں میرا موبائل ان لاک تو نہیں تھا؟ وہ کنٹروورشل میم بیگم نے دیکھ تو نہیں لیا؟ حالانکہ اصل میں بات شاید صرف الماری کو تھوڑا سا ادھر ادھر کرنے کی ہوگی، لیکن انداز ایسا ہوگا جیسے آپ پر کسی بین الاقوامی عدالت میں مقدمہ چل رہا ہو۔ جب وہ شکوہ کریں تمہیں میری باتوں کی پرواہ نہیں، تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ آپ کی توجہ مرکوز کرنے کی آخری تاریخ پچھلے ہفتے کے کرکٹ میچ پر ختم ہو چکی ہے۔ اب ہر گفتگو کا المناک انجام ایک طویل اور معنی خیز خاموشی یا پھر نیٹ فلکس پر کوئی انتہائی رومانٹک اداس فلم دیکھنا ہوگا۔ اگر وہ اچانک کہیں تم بدلے بدلے سے لگ رہے ہو، تو گھبرا کر فوراً آئینے کی طرف دوڑیں۔ کہیں آپ نے غلطی سے اپنی قمیض الٹی تو نہیں پہن لی، یا شاید آپ کے بال کسی خوفناک تجربے کے بعد ایسے ہو گئے ہیں۔ یہ جملہ تب نازل ہوتا ہے جب آپ نے بھول کر بیگم سے پوچھ لیا ہو کہ آج کھانے میں کیا دال پکی ہے، یا کھانے میں مزہ نہیں آ رہا۔ آخر میں جب وہ پرسکون لہجے میں کہیں میں کچھ نہیں کہہ رہی، تو اے شوہر نامدار، یہ جملہ نہیں، یہ خاموش اٹمبا میں اب آپ پر لازم ہے کہ فوراً جا نماز پر بیٹھ کر توبہ کریں، چاکلیٹ کا ڈبہ پیش کریں، پھولوں کا گلدستہ لائیں، یا کم از کم کچن میں جا کر ڈشیں دھونا شروع کر دیں، ورنہ اگلے 24 گھنٹے میں وائی فائی تو چلے گا، مگر بیگم صاحبہ کا پیار بھرا سگنل بالکل غائب رہے گا۔ آخری مشورہ، بیگم کی باتوں کو سمجھنا کوئی عام بات نہیں، یہ تو محض ایک ایسی کتاب ہے جو ہر روز نیو ایڈیشن لے کر آتی ہے، اور اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ کے ہاتھ میں بہت بہتر ہے، اور اگر اللہ نہ کرے یہ سمجھ میں نہ آئے تو یاد رکھیے، بیگم کا غصہ از ایکول ٹو کھانا بند پلس چائے بند پلس موبائل بند پلس زندگی بند، یعنی اس کا مطلب ہے آپ کی زندگی اجیرن۔ تو جناب خوش رہیے، ٹالریٹ کیجیے، اگنور کیجیے، اور ہمیشہ بیگم کی اچھی اور پازیٹیو باتوں پر نظر رکھیے اور انہیں ہمیشہ اپریشیٹ کرتے رہیے۔ یہی سنہری اصول ہیں کامیاب خوشگوار ازواجی زندگی کے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی انٹیمیشن آپ تک فوراً پہنچ جائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی سبجیکٹ کے ساتھ، کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔